ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی کچھ لوگوں کو دیکھیں گے، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ لوگوں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ یہ جہنمی جہنم میں کیوں چلے گئے؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، یہ لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ نے صرف اس کی ایسی ایک وجہ سے کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا رکھ کر کے ختم کر دیا، کھانا تک نہیں دیا، اللہ نے اس وجہ سے اس عورت کو جہنم میں داخل فرما دیا۔ جب ایک بلی کو، جانور کو اگر آپ لے کر کے آتے ہیں، کھانا نہیں ڈالتے، اسے کھلاتے نہیں ہیں، بند کر کے رکھتے ہیں، چھوڑتے بھی نہیں ہیں، تو پھر ایسا عمل کرنے سے جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تو اگر ہمارے سامنے کئی انسان نظر آئیں جو بھوکے پیاسے ہیں، اگر اس کو ہم نہیں کھلاتے ہیں معلوم ہونے کے بعد بھی، کیا ہم گناہگار نہیں ہوں گے؟ اللہ کے پاس نہیں پکڑے جائیں گے؟ ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق آج پوری دنیا کے اندر 800 ملین لوگ آج بھوک سے پریشان ہیں، ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں مل رہا۔ دنیا کے اندر 800 ملین لوگ بھوک سے پریشان ہیں، اور ہندوستان میں ہر 4 ہندوستانیوں میں سے ایک ہندوستانی آج بھوک سے پریشان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حکم دیا، مسلمانوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اطعموا الطعام۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے پہلی مرتبہ گفتگو سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا اور فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ تو پچھلے جمعہ کے خطبہ میں آپ حضرات نے سلام کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر سنا۔ اب دوسرا اس حدیث کا جملہ ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، تیسرا جملہ ہے رشتوں کو آپس میں جوڑو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور چوتھا جملہ ہے کہ جب لوگ رات میں سوئے ہوئے ہوں تو تہجد کی نماز پڑھو۔ یہ کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو پچھلے جمعہ میں سلام کی اہمیت پر آپ حضرات نے سنا۔ اب اس حدیث کا جو دوسرا جملہ ہے اطعموا الطعام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسلام نے لوگوں کو کھلانے کے سلسلے میں بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آئیں گی باتیں کہ اسلام میں اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھلانے کی کیا اہمیت بیان کی ہے۔ نبی نے ایسے ہی نہیں کہا جملہ، اس جملے کے اندر بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ قرآن مجید ہم سب مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ کس کو؟ یتیموں و اسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھلاتے، اور کھلانے کے بعد ان کو احسان نہیں جتاتے۔ دیکھو ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، ہماری وجہ سے تم پل رہے ہو۔ کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو تم کو کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ کھلانے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، فوٹو مقصد نہ ہو، لوگوں میں واہ واہ گیری مقصد نہ ہو۔ فرمایا لوجہ اللہ، ان کا کھلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اور فرمایا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور جو ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں ہم اس سے تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے کہ آج ہم تم کو کر رہے ہیں تم ہم کو کرنا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، ہم تم سے بدلہ نہیں مانگتے، ولا شکورا، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ کیا پیاری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی۔ کسی کو کھانا بھی کھلانا ہو تو ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ تو آج میں کھلا رہا ہوں کل تو میرے ساتھ دینا، آج میں تجھ پر رہباری کر رہا ہوں کل دوسرے دن تو میرا شکریہ ادا کرے گا، یہ نہیں۔ کھلانے کا مقصد صرف اللہ کی رضامندی۔ اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہم تمام کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، آمین۔ تو اس حدیث کے اندر جو جملہ کہا گیا ہے اطعموا الطعام، لوگوں کو کھلاؤ۔ محترم حضرات، آج دنیا کے اندر بڑی بھوک مری پھیلی ہوئی ہے، چونکہ روزگار نہیں ہے آج دنیا کے اندر، خصوصاً ہندوستان میں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ آج بھوکے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق آج پوری دنیا کے اندر 800 ملین لوگ آج بھوک سے پریشان ہیں، ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں مل رہا۔ 800 ملین لوگ، 1 کروڑ 2 کروڑ کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے اندر 800 ملین لوگ آج بھوک سے پریشان ہیں، ان کے لیے کھانے کے انتظام نہیں۔ اور ایک سروے کی جہاں ہندوستان میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس کی ایک سروے رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے اندر ہر 4 ہندوستانیوں میں سے 1 ہندوستانی بھوکا ہے۔ آج کتنے کروڑ ہندوستانی یہاں ہیں؟ 120 کروڑ ہندوستانی اس ہندوستان میں رہتے ہیں، ملک میں۔ اس میں سے ہر 4 ہندوستانیوں میں سے 1 ہندوستانی آج بھوک سے پریشان ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس پیسہ، کھانا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے، آپ کو تعجب ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نے سنا ہو کہ نہ سنا ہو،
پوری دنیا کے اندر جیسے اب بہت سے فادر ڈے، مدرس ڈے، چلڈرنس ڈے منایا جاتا ہے، ایسے ہی ایک ڈے منایا جاتا ہے جس کا نام ہے ورلڈ ہنگر ڈے۔ ہر سال کی 28 مئی کی 28 تاریخ کو ورلڈ ہنگر ڈے منایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوک کا عالمی دن، دنیا میں لوگ بھوکے ہیں ان کا دن بھی منایا جاتا ہے ہر سال۔ تو یہ ہماری ایک مختصر سی رپورٹ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پورے دنیا کے اندر 800 ملین لوگ بھوک سے پریشان ہیں، اور ہندوستان میں ہر 4 ہندوستانیوں میں سے 1 ہندوستانی آج بھوک سے پریشان۔ یہ آج ہماری حالت ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حکم دیا، مسلمانوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اطعموا الطعام، قرآن کی کئی آیتیں، احادیث میں پڑھنا شروع کروں تو وقت ناکافی ہے۔ میں بڑا مختصر انداز میں کچھ چیزیں کھنگال کر کے لایا ہوں، میں قیمتی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے لوگوں کو کھلانے کی کتنی اہمیت دلائی۔ اسلام کی کئی عبادتیں ایسی ہیں، آپ غور فرمائیں، ان عبادتوں کے اندر مسلمانوں کو کھلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم کھلانے کے بارے میں کہتے ہیں ارے بھائی کہاں کھلانا، بھائی ہم بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں کسی کھلانے کو، چاہے مسافر ہو، مہمان ہو، ہمارا کوئی اڑوس پڑوس کا ہو، کھلانے کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں۔ اسلام کی کئی عبادتیں ایسی ہیں جس کا تصور آپ کو اس بات کا دلالت کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، غور فرمائیں، ایک حدیث میں فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، روزہ دار کون ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت بتا رہے ہیں، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، کھانا کھلا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ روزے دار کو ثواب ملا ہے، اور اس کے عمل میں، اس کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ آپ کسی روزے دار کو کھانا کھلائیں۔ اب آئیے اور ایک دلیل دیتا ہوں۔ ہم اور آپ بہت سے بیمار ہیں، کچھ لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، کچھ لوگ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گئے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کیا اہمیت دلا رہا ہے کھانے کی۔ قرآن مجید نے کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم بیمار ہو، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اور تم بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئے ہو، طاقت نہیں ہے تمہارے پاس روزہ رکھنے کی، تو قرآن نے کہا کہ تم مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ ہر روزے کے بدلے میں، ایک ایک روزے کے بدلے میں ایک ایک مسکین کو صبح کی سحری اور شام کا افطار کریں۔ کھانے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ روزے میں آپ نہیں رکھ سکتے، مسکین کو کھلائیں۔ اسی طرح سے آپ غور کریں، روزے میں اگر کسی سے غلطی ہو گئی، کسی نے اپنے بیوی سے مباشرت کر لی، اب اس کا فین ہے اسلام میں۔ کیا فین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہلاک ہوا، کیسے ہلاک ہو؟ کہا اللہ کے رسول، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کر لی۔ اللہ کے رسول کیا کروں، یہ تو گناہ کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ایک غلام کو آزاد کرو۔ کہا اللہ کے رسول، غلام کو آزاد کرنے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ 60 دن لگاتار روزے رکھو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، 30 دن کے روزے میں صحیح طریقے سے نہیں رکھ سکا، 60 دن کے روزے لگاتار کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول، میرے اندر اتنی طاقت نہیں۔ اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے، روزے بھی نہیں رکھ سکتے، تو ایک کام کرو، جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ دیکھو اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی کتنی اہمیت دلائی ہے کہ لوگوں کو کیسے کھانا کھلائے۔
یہ بھوک مری جو کا ابھی آپ کے سامنے ایک رپورٹ پیش کی گئی، اس رپورٹ کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی ہمارے پاس بھوک مری ہے، اس کو دور کرنے کا علاج اسلام بتا رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارا کفارہ ہو گیا۔ دیکھا اسلام نے لوگوں کو کھلانے کی کتنی اہمیت اچھی طرح سے آپ دیکھیں، آپ نے اور میں نے رمضان کا روزے مکمل کر لی، اب ہمیں آخری دن عیدگاہ کو جانے سے پہلے کیا حکم ہوتا ہے؟ فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر، ہمارے کرنول کی زبان میں صدقے فطرہ کہتے ہیں، فطرہ، یہ فطرہ جو ہے ہر روزے دار پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیا ہوگا؟ کہا کہ اناج 2.5 کلو اناج تمہیں پہنچانا ہے، کس کو؟ وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، کہا کہ تمہارے اوپر یہ فطرہ جو ہے اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ تمہارے رمضان میں جو گناہ ہوئے تھے چھوٹے موٹے روزے کے درمیان میں، وہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، تاکہ عید کے دن مسکینوں تک یہ اناج پہنچ جائے، تاکہ وہ لوگ بھی اپنی بھوک کو دور کر لیں۔ اسلام نے لوگوں کو کھلانے کی اہمیت کیسے کیسے بتلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتلایا کہ بھوک کو ختم کرنا چاہتے ہو تمہاری عبادتوں میں یہ چیز رکھی گئی۔ اور محترم حضرات، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی کوئی قسم کھا لی، جائز ختم بھی ہو سکتی ہے، ناجائز بھی ختم ہو سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم کھا لی کہ میں آج سے قسم کھاتا ہوں کہ شہد نہیں کھاؤں گا، آپ نے حرام کر لیا، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ قسم کو توڑ دیں۔ ایسے ہی ہم میں سے بہت سے لوگ کچھ قسمیں کھا لیتے، قسم کھا لیتا ہوں میں آج سے تیری ڈھیلی کو قدم نہیں رکھوں گا، تیرے سے بات نہیں کروں گا، فلاں نہیں کروں گا، یہ نہیں کھاؤں گا، وہ نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی۔ اب ایسا معاملہ آیا کہ آپ نے اس کو قسم کو توڑنا ہے، جانتے ہیں قسم کو توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، اللہ نے کہا کہ اگر تم نے کوئی قسم کھائی، اب اس قسم کو توڑ رہے ہو تو اب تمہیں کفارہ ادا کرنا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، تمہیں اس کفارے کا علاج یہ کرنا ہے کہ تمہیں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ دیکھا آپ نے اسلام نے عبادتوں میں سے کس طرح سے بھوکوں کو کھلانے کی اہمیت بتائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں وہی بیان کرتے، اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارے پڑوس میں، رشتہ دار میں مہمان ہے، مسافر ہے، کوئی بھوکا ہے، یتیم ہے، یسیر ہے، بیوہ ہے، کھانا کھلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اور نہیں کھلاؤ گے تو گناہ گار بھی بنو گے۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اتنی اہمیت بتانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا ہے، اس کے لیے وعیدیں بھی سنائی گئی۔ کیا وعیدیں ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے کہے گا، اے بندے، میں دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اللہ اکبر، بندہ کہے گا، اللہ، اے میرے رب العالمین، کیا تو بھی بھوکا ہو سکتا ہے؟ اے پروردگار، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو کھلانے والا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، دنیا کے اندر فلاں پڑوسی، فلاں آدمی بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، وہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو مجھے اس کو کھلاتا تو مجھے وہیں پر پا لیتا، اگر اس آدمی کو کھلا دیتا تو مجھے وہیں پر پا لیتا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوگا، اس لیے کہ اس نے بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ فلاں آدمی، فلاں عورت، فلاں یتیم، فلاں مسکین بھوکے ہیں، لیکن اس نے اس کا خیال نہیں کیا۔ آج ہمارا بھی یہی ماحول ہے، بس میں آباد ہوں، پوری دنیا آباد ہے، اگر میں آباد نہ ہوں تو پوری دنیا بھی برباد۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ یاد رکھو، اگر بھوکوں کو نہیں کھلاؤ گے، قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ اور اتنا بڑا سخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے
حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر کے رکھا، بڑی مشہور حدیث ہے۔ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر کے رکھا، نہ اسے کھانا دیا نہ پانی دیا، اور نہ ہی اسے چھوڑ دیا کہ جا کر کے وہ گھوم پھر کر کے کھا لے، بس باندھ کر کے رکھا، بلی کو کچھ نہیں کھلایا، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ نے صرف اس کی ایسی ایک وجہ سے کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا رکھ کر کے ختم کر دیا، کھانا تک نہیں دیا، اللہ نے اس وجہ سے اس عورت کو جہنم میں داخل فرما دیا۔ جب ایک بلی کو، جانور کو اگر آپ لے کر کے آتے ہیں، کھانا نہیں ڈالتے، اسے کھلاتے نہیں ہیں، بند کر کے رکھتے ہیں، چھوڑتے بھی نہیں ہیں، تو پھر ایسا عمل کرنے سے جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تو اگر ہمارے سامنے کئی انسان نظر آئیں جو بھوکے پیاسے ہیں، اگر اس کو ہم نہیں کھلاتے ہیں معلوم ہونے کے بعد بھی، کیا ہم گناہگار نہیں ہوں گے؟ اللہ کے پاس نہیں پکڑے جائیں گے؟ قیامت کے دن وہ ہمارا پڑوسی اللہ رب العالمین کے دربار میں سوال کر لے گا، اللہ یہ میرا پڑوسی تھا، 3 وقت کا کھانا کھاتا تھا، مجھے 1 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں تھا، کبھی زندگی میں اس نے مجھے پوچھ کر نہیں دیکھا، کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی جواب؟ نبی فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور یاد رکھیے یہ اتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے لوگوں کو نہ کھلانا، کہ صرف اس وجہ سے اس عورت کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا، اور کئی جہنمی ایسے ہوں گے جو صرف اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ انہوں نے لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی کچھ لوگوں کو دیکھیں گے، آچھان پچھان کے لوگوں کو، ارے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو تم تو دنیا میں ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پھرتے تھے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے آ گئے؟ جانتے ہو وہ کیا جواب دیں گے؟ جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ لوگوں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ یہ جہنمی جہنم میں کیوں چلے گئے؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، یہ لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے، یتیموں کو، یسیروں کو دیکھتے تھے، بیواؤں کو دیکھتے تھے، محلے کے لوگوں کو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں ترس نہیں آتا تھا، کھلانے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی تھی، ہدایت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، قیامت کے دن ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لوگوں کو کھلانے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، رشتہ داروں کو، اڑوس کو، پڑوس کو، مہمانوں کو، مسافروں کو۔ اب چونکہ وقت بہت سا مختصر سا ہے، اس لیے میں اس کی فضیلت پر آ کر کچھ باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اگر ہم میں سے کچھ لوگ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے بڑی فضیلتیں بھی بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو لوگوں کو کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسا ذکر فرمایا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے نبی، آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو خود ضرورت مند ہو کر اپنی ضرورت کو بازو رکھتے ہیں، دوسری کی ضرورت کو پورا کر۔ یہ آیت کریمہ ایک انصاری صحابی کے بارے میں نازل ہوئی، ان کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مجلس بیٹھی ہوئی تھی، آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، بہت دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہوں، اللہ کے رسول کھانے کا انتظام فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا
کہ جاؤ میرے بیویوں کے پاس تلاش کرو، اگر کسی کے پاس کچھ کھانا ہے تو لے کر کے آؤ۔ آپ کی جتنی بیویاں تھیں اس آدمی نے تمام کے گھروں کا جائزہ لے لیا۔ اللہ اکبر، نبی کے گھر کا عالم یہ ہے۔ میری ماں اور بہنیں ذرا سوچیں، آپ کا شوہر کچھ کھانے پینے میں کمی بیشی کر دیتا ہے تو گھر جو ہے سر پر اٹھا لیتی۔ نبی کے گھر کا عالم یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ شکر ادا کرو اللہ کا، تمہارے شوہروں کا، کہ تمہیں محنت مزدوری کر کے کم سے کم 3 وقت کا روٹی چٹنی تو کھلا رہے۔ صحابہ رسول گئے، جا کر کے معلوم کیا اور آ کر کہ اللہ کے رسول آپ کے پورے گھروں میں میں نے چھان مان لیا، کہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو میرے اس مہمان کو آج اپنے گھر کا مہمان بنا سکتا ہے؟ کون ہے تم میں سے؟ صحابہ رسول انصاری صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول آج آپ یہ موقع مجھے دے دیں، میں آپ کے مہمان کو اپنے گھر کا مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، لے جاؤ، لے جا کر کے کھانا کھلاؤ۔ صحابی رسول اپنے گھر گئے، بیوی سے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کا مہمان آج ہمارے گھر کا مہمان بننے والا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ دیکھو بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، اب ہمارے لیے بھی نہیں ہیں، اگر بچے کھا لیں گے تو ان کا پیٹ بھر گیا تو وہی کافی ہے، ہمارے لیے بھی کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ فقر و فاقے کا عالم یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، بچوں کو کسی طرح سے بھلا پسلا کر کے سلا دینا، اور جب یہ مہمان آئے ہمارے گھر پر کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو چراغ کی روشنی بڑھانے کے لیے اس کے بہانے سے بتی کو گل کر دینا، چونکہ مہمان کا کھانے کا ایک ہی کا انتظام تھا، دوسرے کھانے کا انتظام نہیں تھا، ایک ہی آدمی کھانا کھا سکتا۔ کہا کہ دیکھو جب ہم کھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو روشنی کو گل کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کا مہمان گھر آیا، دسترخوان پر دونوں صحابی بیٹھے، جب کھانے کی شروعات ہو رہی تھی اس صحابیہ نے اس چراغ کو گل کر دیا، اور بیچارہ مہمان بیٹھا ہوا یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا میزبان سامنے کھا رہا ہے، وہ اندھیرے میں کھا کر کھانے سے فارغ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو اس صحابی کی، اس عورت کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے صبح ہونے سے پہلے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرما دی۔ صحابہ رسول جب صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے انصاری صحابی، تو نے ایسا کون سا عمل کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے تیری شان میں اس آیتوں کو نازل فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ خود بھوکے ہو کر بھی دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کی بھوک کو مٹاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، جو لوگ دوسروں کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو کھلانے کا انتظام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر قرآن مجید میں قیامت تک بیان کر دیا ہے، ان کی شان میں۔ یہ فضیلت ہے ان لوگوں کی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے، تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان مل جائے۔ اور ہمارا عالم یہ ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں کوئی مہمان ہمارے گھر ٹپک گیا، یہ کہاں سے بلا گئی۔ اللہ تعالی ہم کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگوں کو کھلاتے ہیں، آج بہت سے لوگ کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزا خیر عطا فرمائے۔ بہت سی سوسائٹیاں ہیں، بہت سے آرگنائزیشنز ہیں، بہت سے مساجد ہیں جن کے ذریعے سے یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مریضوں کو ریلوے اسٹیشنوں کے پاس لوگوں کو لے جا کر کھانا پہنچایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بہتر بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث میں بیان کیا اللہ کے رسول نے کہ لوگوں، جنت کے اندر ایک محل ایسا ہے کہ جس کا اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے، یعنی بہت عجیب و غریب محل ہوگا، وہ بہت عجیب و غریب محل ہوگا،
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی کہ ایک محل ایسا ہے جو اس قسم کا ہے، تو ایک اعرابی نے اٹھ کر کھڑے ہو کر کے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ جو محل کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کی جو اسپیشلٹی آپ بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول آخر یہ کس کو ملے گا؟ کس کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے جنت میں اس کو رکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو دنیا میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کو کھلانا نہیں، دل میں آیا رے ایک 10 آدمیوں کو کھلا دیے، 5 آدمیوں کو کھلا دیے، کسی دوست کو کھلا دیے، رشتہ دار کو کھلا دیا، یتیموں کو یسیروں کو کھلا دیا، لیکن ہمارے مال کے سب سے زیادہ مستحق یہی لوگ ہیں، پیٹ بھرے لوگ نہیں، جو بھوکے پیاسے ہیں ان کا خیال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ان کے لیے جنت میں محل ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، صرف لوگوں کو کھلانا ہی ثواب کا کام نہیں ہے۔ مولوی صاحب بول رہے ہیں لوگوں کو، یتیموں یتیموں فلاں کو نہیں، آپ میں بتا دوں، آپ تعجب کریں گے اگر آپ محنت کر کے اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں، آپ اور میں اپنے بیوی اور بچوں کو کھلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص محبت سے ایک نوالا اپنی بیوی کو کھلاتا ہے تو اللہ اس پر بھی اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی آدمی کو 3 بیٹیاں عطا فرمائی، اس نے اس پر صبر کیا اور پھر ان کو کھلایا پلایا، حدیث کے الفاظ غور فرمائیں، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی اس پر اس نے صبر کیا، ان کو کھلایا پلایا، تو یہ لڑکیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ صرف یہ نہیں کہ آپ باہر کے لوگوں کو کھلائیں، اگر آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی اگر کھلاتے ہیں، ان کا پیٹ بھرتے ہیں، تو اللہ اس پر بھی اجر ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کی اور میری طاقت یہ ہے کہ ہم گاؤں کو کھلا سکتے ہیں، محلے کو کھلا سکتے ہیں، یتیم و یسیر کو کھلا سکتے ہیں، اس بات کی کوشش کریں، لیکن میری طاقت اور قوت اتنی نہیں ہے، اللہ نے اتنی استطاعت نہیں دی ہے، کم سے کم اگر آپ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی بھرتے ہیں تو یاد رکھیے انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ کم سے کم اپنی بیوی بچوں کو تو پیٹ بھر کر کے کھلائیں، اگر وہ بھی نہیں کر سکیں گے تو یہ آپ کے لیے بڑی بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ کم سے کم اپنے بیوی بچوں کا تو خیال کریں۔ بہرحال اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو لوگوں کو کھلانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے خصوصاً اس حدیث میں یہی فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ عمل کرو گے تو تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غریبوں کا، یتیموں کا، یسیروں کا، اور خود اپنے رشتہ داروں کا، اپنے گھر کا ہمیں خیال رکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف حلیم رب حلیم۔